الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان حسن میں جمعہ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں ہوگا۔ پچھلے 2-3 جمعے ہم اسی رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا ذہن بنائیں، اپنا ماحول بنائیں، اپنی تیاری کریں۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی تیاری ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ شعبان کا مہینہ اکثر روزے جو نفلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ تو ہم نے 4 جمعے پہلے بیان شروع کر لیا تھا تاکہ روزے پر بات کریں۔ روزہ ہے کیا؟ رمضان میں جیسا کہ میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ نمازیں ہم بڑی محنت سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں اور قیمتی چیزوں کی حفاظت بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لینا کہ اگر آپ کا زیور ہے، سونے کا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے تو آپ بازار میں نہیں رکھتے ہو، گھر میں سیل میں بھی نہیں رکھتے ہو، کمرے میں بھی کھلا نہیں رکھتے ہو، اس کو تجوری میں، پھر تجوری میں بھی تالا لگا کر لاک کر کے رکھتے ہو۔ اور اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے، پیسے ہیں، تو آپ کو اپنے پر اعتماد نہیں ہوتا، بینک میں جا کر جمع کراتے ہو کہ کہیں ضائع نہ چلا جائے، کوئی اٹھا نہ لے، کوئی لوٹ نہ لے، چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی حفاظت کے نقطہ نظر سے آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے۔ جیسے نماز پڑھنی، ادا کرنی اتنی مشکل نہیں، نمازوں کی حفاظت مشکل ہے۔ وہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہکا لگا کر ہم سے آپ کی داڑھ مبارک نظر آ گیا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے، کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا 2 میرے امتی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جھگڑ رہے ہیں، وہ جھگڑا دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے بھائی سے میرا حق لے دیں۔ اللہ فرمائے گا ادھر آؤ بھائی، تیرے بھائی کا حق بنتا، دو اس کو۔ یہ جو تھا آپ جواب دے رہے ہیں، یہ سننے والا ہے آپ سے۔ وہ کہے گا یا اللہ
دیتے دیتے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی سے بد کلامی کی، کسی کی نفرت کا اظہار کیا، کسی پر غصہ کیا، کسی کو مارا، کسی کا شکوہ کیا، کسی کو تانا مارا، کسی کا مال ہڑپ کیا. یا اللہ وہ ادائیگیاں کرتے 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 اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، خالی ہاتھ آ گیا. فرمایا اس سے بھی پہلے ایک حدیث ہے، فرمایا بتاؤ صحابیوں مفلس کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوتا. ہم کہیں گے کہ جس کا ڈالر پیسہ نہیں ہوتا. ہم تو ڈالر کی وجہ سے مفلس بن گئے نا، پیسے کی کمی نہیں ہمارے یہاں، ہم ڈالر کے مفلس ہیں. ڈالر کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ڈالر کا محتاج بنا لیا ہے، اس لیے ہم مفلس ہیں. اگر ہم ڈالر کے محتاج نہ ہوتے تو روپے ہمارے پاس ہے، گندم ہماری زمینیں اگلتی ہیں، سونے کی طرح کھیت اگلتے ہیں، گیس یہاں پہ ہے، سونا چاندی یہاں پہ ہے، یورینیم یہاں پہ ہے، سب کچھ یہاں پہ ہے. تو ہم پھر مفلس کے مفلس، ہم پھر بھکاری کے بھکاری، ہم پھر منگتے کے منگتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی قسمت کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بجائے ڈالر کے ساتھ اٹیچ کر لیا کہ ڈالر خوشحال ہوگا تو ہماری خوشحالی، ڈالر زوال پذیر ہوگا تو ہمارا زوال. تو عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوتا وہ مفلس ہوتا؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے میرا امتی قیامت کے دن آئے گا، ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. کسی کو گالی دی ادھر ادائیگی ہوگی، کسی کو شکوہ کیا ادھر ادائیگی ہوگی، کسی کی غیبت کی ادھر ادائیگی ہوگی، کسی کو ہاتھ مارا ادھر ادائیگی، کان کا گناہ کیا ادھر ادائیگی ہوگی، زبان کا آنکھ کا گناہ کیا، حتیٰ کہ ادائیگیاں کرتے کرتے کچھ بھی نہیں بچے گا. میری امت کا یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے جو دنیا سے تو ڈھیروں نیکیاں کما کر لائے گا، لیکن قیامت کے دن وہی نیکیاں، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی کون سی ہے؟ ڈالر. نیکیوں میں ادائیگی ہوگی. آپ نے نمازیں پڑھی، کسی سے زیادتی کی، دنیا میں معافی نہیں مانگی، آپ کی نمازیں گئی، آپ کے روزے گئے، اس کو ادائیگی میں جائیں گے، اس کے کھاتے میں آئیں گے. کیسا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جس نے محنت سے روزے رکھے، جون جولائی کے، مئی جون کے روزے رکھے، اور پھر اس کی زبان نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے، آنکھ نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے، ہاتھ نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہ قیمتی روزے، وہ قیمتی حج، وہ قیمتی زکوٰۃ، وہ قیمتی نمازیں کسی اور کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہیں، کیونکہ تو نے اس کو گالی دی تھی، تو نے اس کی غیبت کی تھی. ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کرتا تھا، آپ نے اس کی طرف تحفہ بھیجا. اب صاف ظاہر ہے جو جس کے دل میں بغض ہے، غیبت کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، اس کی طرف اگر تحفہ جائے وہ حیران ہوگی، یہ کیا ہے، یہ آپ نے کس لیے بھیجا؟ فرمایا یہ اس لیے بھیجا کہ تیرے احسانات میرے پر بڑے ہیں. کون سے احسانات ہیں؟ یہ وہ سمجھانے والے تھے، وہ صاحب علم تھے، سمجھانے کا طریقہ آتا تھا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہوگا، انہوں نے اللہ کی فرما برداری سیکھی تو اللہ نے ان کی عقلوں کو روشن کر دیا. ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہمارے عقل کا اندھا میں کر دیا. فرمایا تو نیکیاں کرتا ہے، میرے کھاتے میں جمع کرواتا جا رہا ہے، تو میں تیرا شکریہ ادا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ الصوم جنۃ، نسائی شریف کی حدیث ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف، جہنم کے خلاف. تمہارے اور جہنم کے درمیان روزہ ڈھال ہے. ما لم یفرقھا، جب تک روزے والا اس کو پھاڑ نہ دے ڈھال کو. امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے آگے حاشیہ لکھا، حدیث اتنی ہے، امام دارمی نے لکھا کہ روزہ پھٹتا ہے غیبت سے. آپ بیٹھے ہیں ایسے کسی کا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے. فرمایا غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تمہارا اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا جو اس تک پہنچے تو اس کو برا لگے، اچھا نہ لگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس میں عیب پایا جاتا تو ہم تو واقعے کی حقیقت کی بات کر رہے ہیں. فرمایا تب ہی تو غیبت ہے. بھائی میں عیب پایا جاتا تھا تم نے اس کی عدم موجودگی میں ذکر کیا، یہ غیبت بن گئی. اگر عیب نہ ہوتا تم ایسا الزام لگاتے یہ بہتان بنتا.
اس میں عیب نقص تھا، تم نے ذکر کیا، یہی تو غیبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، ان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، روزے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ روزے کی کرنا کیا ہے روزے میں؟ کوئی میرا بھائی بتائے گا کہ روزے میں یہ کام کرنا؟ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا کام کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں آپ مال دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، عمرے میں آپ حج میں محنت کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، نماز میں آپ جسم لگاتے ہیں، حرکات کرتے ہیں، روزے میں کچھ بھی نہیں کرتے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جماع چھوڑ دیا، کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے اس کا پتہ اللہ کو اور بندے کو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں کچھ کروں گا تو آپ دیکھیں گے، جب میں وہ عمل کر رہا ہوں جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ میرے اور اللہ کے درمیان رہنا چاہیے، میرے اور آپ کے درمیان کہاں پہنچ گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رمضان سے پہلے اس کا ذکر بڑا ضروری ہے اس حدیث پاک کا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا پاؤں تو فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اترے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب سی بات ہم نے دیکھی ہے، خلاف معمول آج آپ نے ہر سٹیپ پر آمین 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 کہا ہے۔ فرمایا جب میں پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کیا کہا، یہ سن لیجئے گا، یہ 3 کام ہیں اور ان کا کرنے کا کیا نتیجہ ہے اور ان سے غفلت اور نہ کرنے کا نقصان کتنا ہے۔ فرمایا جب میں نے پہلے پر قدم رکھا تو فرمایا شاکی عبد ادرک رمضان، بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، فلم یغفر لہ، لیکن رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، رمضان گزر گیا، رمضان اس کی بخشش نہیں کروا سکا، تو یہ شخص اتنا بدبخت ہے، شقی ہے، بد نصیب ہے کہ رمضان بھی اس کی بخشش نہ کرا سکتا۔ بعدا لعنت اس پر، خائب و خاسر ہے، ناکام ہے، نامراد ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا۔ ارے مومن کو تو چاہیے کہ وہ بہانے ڈھونڈے نیکی کرنے کے، مومن کو بہانے ڈھونڈنے چاہیے نیکی کرنے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے توفیق دی تھی، آپ غلام بہت آزاد کرتے تھے، جس غلام کو دیکھتے کہ وہ نماز اچھی ادا کر رہا ہے، یہ معیار تھا۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نہ ہوتا نماز کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ غلام ان کا نماز بڑے شوق سے پڑھتا ہے، بڑی عمدہ نماز پڑھتا ہے، اس کو آزاد کر دیتے کہ یہ نماز اچھی پڑھتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا سرکار یہ آپ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ویسے شوق نہیں ہوتا، یہ آزادی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عمدہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا میں نماز کے بارے میں دھوکہ کھانے کو خود تیار ہوں، یہ دھوکہ دیتے رہے، میں نماز کے نام پر ان کو آزاد کرتا رہوں گا۔ مومن تو بہانے ڈھونڈتا ہے نیکی کرنے کے۔ ارے مومن کو تو چاہیے کہ بیمار بھی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، کتنے بیماروں کو، شوگر والے لوگوں کو، کتنے بلڈ پریشر والوں کو دیکھا ہے وہ رمضان شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے ایک مریض کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا رسکی ہے، انہوں نے کہا اچھا ٹرائی کر لیتے ہیں، 1-2 میں رکھتا ہوں، گزارا ہوا نہیں تو آپشن چھوڑنے کا تو ہے ہی ہے،
1 रखा, 2 रखा, 3 है, 4 है, 5 है, 29 है और 30 हो गए। नीयत हो तो अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो जाती है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यही मफहूम है। ऐ अल्लाह, ना मुझ में नेकी करने की ताकत है, वो भी तौफीक तेरी है, ना मुझ में गुनाह से बचने की कुव्वत है, वो भी तेरी तौफीक है। सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। जब बंदा ये समझ लेता है तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम सामने आ जाता है। फरमाया बदबख्त है वो शख्स कि रमजान पाया और रमजान में नेकियां कमा के और तौबा इस्तगफार करके, रोजे रख के और क़याम करके जन्नत पक्की नहीं कर ली। फरमाया मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। सबसे बड़ा मसला मेरा और आपका एक ही है, वो है हमारे गुनाह, और कोई मसला नहीं। हम सब पेट भर के खाना खाते हैं, हम सब रात को सुकून की नींद सोते हैं, मसला एक ही है और वो है मेरे और आपके गुनाह। और उसका हल दीन बताता है, शरीयत बताती है कि जिसने ईमान से अल्लाह का हुक्म समझकर, अल्लाह की इबादत समझकर, अल्लाह से सवाब की नीयत से रोजे रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मन कामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन। और जिसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह का हुक्म समझकर, नबी की सुन्नत समझकर रातों को क़याम किया रमजान में, जिसको नमाज तरावी हम बोलते हैं, जो कि असल में नमाज तहज्जुद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो रूटीन आपकी होती थी वो तहज्जुद की नमाज होती थी और वही तरावी बन गई। तो फरमाया जिसने रातों को क़याम किया उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये तो था रमजान के बारे में हदीस का पहला हिस्सा। फरमाया जिब्रील ने कहा मन अदरक शहर रमजाना वलम युग़फर लहू फदखलन नारा फअबादहुल्लाह। जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसने रमजान में तौबा करके, रोजे रख के, क़याम करके, तलावत करके, नेकियां करके, माफियां मांग कर, सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करनी है, हकूकुल्लाह जो है वो बंदों से माफी मांगनी है। अल्लाह से माफी मांगना आसान है, या अल्लाह माफ कर दे। जब आप किसी भाई से माफी मांगेंगे आपको तब पता चलेगा कि माफी कितनी कीमती होती है। बड़ों के सामने वो तो सबसे बड़ी जात है, उसके सामने तो हाथ फैलाने में हर एक फख्र समझता है। अपने भाई बंदों से माफी मांगनी कितनी मुश्किल है, आप किसी से माफी मांगेंगे तो पता चलेगा। और माफी नहीं मांगेंगे तो फिर क़यामत की करेंसी नेकियां हैं, मेरी और आपकी नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, वो करेंसी चलेगी, अदायगी तो होनी ही होनी है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फरमाया कि वो आएगा, या अल्लाह मेरा फलाने हक देना है, अल्लाह बुलाएगा कि वो हदीस में आपके सामने रख रहा था कि आओ भी इसका हक दो। वो कहेगा या अल्लाह अदायगियां करते करते अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह दूसरे साथी से कहेगा तेरे भाई के पास अब देने को कुछ नहीं, क्या करे अब इसका। अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन ये सारे वाकयात हो रहे हैं, क़यामत कब आनी है, कब होने हैं, लेकिन आलमे मिसाल में अल्लाह ने अपने नबी को अभी दिखा दिए ताकि उम्मत को बता दो कि ये वाकयात होने, ऐसा होना मंजर। उम्मत को नसीहत हो जाए, उम्मत को सबक और इबरत हासिल हो जाए कि हमें इधर से क्लियरेंस लेकर जाना है। अल्लाह फरमाएगा तेरे भाई के पास देने को कुछ नहीं है, वो कहेगा या अल्लाह अगर इसके पास देने को कुछ नहीं तो फिर मेरे गुनाह इस पर लाद दे, उतना मैंने तो हिसाब लेना ही लेना। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों में आंसू आ गए कि लोगों को इतना बड़ा दिन है कि उस दिन अपने ही नहीं दूसरों के गुनाह उठाने पड़ जाएंगे। जिन्हें गुमराह किया है, गुमराह करने वाले के सर भी गुनाह होगा। जिनके हक मारे हैं, हक अदायगी नहीं होगी तो उनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। तो फरमाया जिसने रमजान का महीना पाया और फिर भी बख्शिश नहीं करवा ली, ये बदबख्त है, शकी है। तो जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह आप कहें आमीन। तो मैंने तब आमीन कही थी, मैंने कहा था आमीन। जिब्रील ये बदुआ कर रहे हैं और खुद अल्लाह की तरफ से तलकीन है कि मेरे नबी से इस पर आमीन करवाएं।
اور نبی کی امت ہے کہ ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ جناب روزے آ رہے اور گرمی بڑی ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس تھی جس کی رحمت نے ابھی کتنا ٹھنڈا موسم کر دیا، اور ابھی سے سائنسی خوشخبری آ گئی کہ رمضان کا پہلا عشرہ ہی پورا ٹھنڈا ٹھنڈا گزر جانا۔ ارے گرم بھی گزرے، اتنے ایمان کمزور ہو گئے کہ پہلے سے باویلیاں مچانا شروع کر دو، اتنی دہائیاں دینی، کمزوری ایمان کی اتنی۔ تو فرمایا دوسرا، فرمایا جبریل نے کہا وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، جس شخص نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو زندہ پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہیں خرید لے، یہ بھی بدبخت ہے، شقی ہے، خائب و خاسر ہے، ناکام ہے، لعنت کا حقدار ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے، بلکہ ایک حدیث کے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، شقی اور شاکی عبد ادرک والدہ وحدہما فلم یدخلہ الجنۃ فقلت آمین۔ فرمایا اگر کسی نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو دونوں کو پایا یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت اتنی کی کہ وہ ماں باپ اس کو جنت میں لے گئے، ماں باپ جنت میں لے گئے۔ میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ سے دعا نہیں کروانی چاہیے، ماں باپ سے دعا لینی چاہیے۔ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ ابا جی دعا کریں میرے لیے، ماں جی دعا کریں میرے لیے، ارے آپ نکلے تو پیچھے سے دعائیں پھر نکل رہی ہو کہ میرا بچہ جا رہا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ آپ کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ کی خدمت ماں باپ کے ساتھ ایسی ہو، آپ کے اخلاق اور طرز چال چلن ایسا ہو کہ ماں باپ کے بغیر فرمائش سے ان کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بن جائیں۔ تو فرمایا یدخلہ الجنۃ، ماں باپ کی خدمت اتنی کی اس نے کہ ان دونوں نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا مین گیٹ ہے، درمیانی دروازہ ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ، جس کو کہا جاتا ہے ابا جی چپ رہے آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اف تک نہ کہو، اولاد کہتی ہے ابا جی چپ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں بات کا میں کیا کر رہا ہوں، ہماری آپس میں بات ہے آپ چپ رہے۔ صرف قرآن پڑھا ہوتا، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا، سمجھ کر پڑھا ہوتا، سیکھ کر پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا۔ تو یہاں پہ تو اف پر بھی پابندی ہے، باقی الفاظ تو دور کہاں رہے، یہاں تو اف تک نازا کے معاملہ۔ اور تیسرا فرمایا شاکی عبد ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا جبریل نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان آ گیا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور روزے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ ایمان والے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ترجمہ جو مفسرین علماء نے کیا انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہیں، اے لوگوں جنہوں نے تصدیق کی کہ اللہ سچ ہے اور اس کا ہر بات بھی سچ ہے، صدقوا اللہ ورسولہ، جو اللہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بھی برحق ہے، اللہ بھی سچ ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی شریعت بھی سچی ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی سچا ہے، رسول کا طریقہ بھی سچا ہے، رسول کے فرمان بھی سچے ہیں۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں تو پھر سن لو کتب علیکم الصیام، اسی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر روزہ ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ سچا ہے، تو پھر اسی اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام۔ تو اب مومن کو تو نیکی کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے، لیکن اب کچھ بدبخت بہانے ڈھونڈیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیں، ان کے منہ سے نکل جائے کہ تیری صحت صحیح نہیں ہے روزہ نہ رکھنا، تو وہ کہے میں نے ڈاکٹر نے منع کرتا جی،
میں ہر سال ایک بات کرتا ہوں، یہ ایمرجنسی وارڈ ساتھ میں ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے پوچھ لینا کہ آج تک کوئی روزے سے بندہ مرا ہے جہاں پر آ کر ایمرجنسی آئی ہے؟ شراب پینے کی ایمرجنسی آتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کی ایمرجنسی آتی ہے، لہویات بہوتیات اور بکواسیات، کتنی وجہ سے ایمرجنسیاں آتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کتنے کتنے دن ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن پوچھ لو کہیں کوئی اطلاع ملی کہ کسی نے روزہ رکھا تھا اور وہ ایمرجنسی میں آ گیا، بیمار ہو گیا، مر گیا؟ بات یہ ہے کہ ایمان ہمارے مرتے جا رہے ہیں، ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ روزہ جیسا کہ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال کے ذریعے تم دشمن سے بچتے ہو، جہنم سے بچو گے، اسی طرح تقوی ڈھال ہے، تقوی کے ذریعے تم گناہوں سے بچتے ہو۔ روزہ تو ایک مشق ہے تمہاری، جس میں حلال کے ذریعے تمہارے اوپر پابندیاں لگائی گئی، حرام کی تو پہلے ہی پابندیاں ہیں۔ 15 گھنٹے کے لیے کہا کھانا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ارے وہ تو ہمیشہ کے لیے شراب حرام تھی، وہ کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام تھا، کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ غیبت ہمیشہ کے لیے حرام تھی، کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے بندے کی، روزہ رکھنے والے اور دوزخ کے درمیان ڈھال ہے، جب تک روزے دار اس کو غیبت کر کر کے لوگوں کی پھاڑ نہیں دیتا، اس ڈھال کو جب تک برباد نہیں کر دیتا تب تک یہ ڈھال ہے۔ اور تقوی کے بارے میں ایک بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اور شاید اسی پر ہماری بات مکمل ہو جائے گی آج، کہ تقوی 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہی الخوف من الجلیل، پہلی بات تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ جل عز و شانہ سے۔ ہی الخوف من الجلیل، پہلی بات اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کتنا بڑا متقی بنا پھرے، سر پر ٹوپی ہے، دستار ہے، جبہ ہے، گدی ہے، بہت کچھ ہے، بڑا نام ہے، بڑے عہدے ہیں، مرتبے، چاہے خدا نخواستہ ممبر رسول پر بھی بیٹھا ہے، تقوی نہیں، دل میں خوف نہیں تو تقوی نہیں ہے۔ خدا کا خوف نہیں، جس کو خدا کا خوف نہیں، یاد رکھے وہ اللہ کی نافرمانی سے رکے گا ہی نہیں۔ آپ کو خوف ہے نا کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں گے تو پھڑکا دے گی، خوف ہے نا؟ آپ لگاتے ہیں بجلی کی تار، ننگی ہے تار کو ہاتھ لگائے گا؟ یہ جتنے نمازی بیٹھے باہر تار میں رکھ دیتا ہوں، کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں، چھلانگ لگا کے دور سے گزریں گے، کیونکہ اس کا خوف ہے۔ اور اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیسے ہو جاتی میرے سے آپ سے؟ فرمایا تقوی ہی الخوف من الجلیل، یہ اللہ جلیل کے خوف کا نام ہے تقوی۔ نمبر 2 والعمل بالتنزیل، تقوی نام ہے نازل شدہ کتاب قرآن پر عمل کرنے کا۔ یہ حضرت علی کا قول میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ تقوی کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ یہ الخوف من الجلیل، تقوی نام ہے اللہ عز و جل سے ڈرنا۔ دوسرا تقوی نام ہے والعمل بالتنزیل، جو نازل کیے ہیں احکام اور شریعت اور قرآن اللہ نے اس پر عمل کرنا۔ اور تیسرا والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا۔ ہمارے پیٹ بھرتے ہی نہیں نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور مال زیادہ کمانے، جمع کرنے کی ایسی ہیرت بڑی کہ تم قبروں تک پہنچ گئے لیکن تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال اور اولاد، مرتبہ اور عہدہ، اختیارات، تجارت، تعلقات زیادہ سے زیادہ بنانے، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی فکر میں تم قبر تک پہنچ گئے، حتی زرتم المقابر۔ تو فرمایا والقناعۃ بالقلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا خوف جس میں ہے
جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے اور جو تھوڑے پر راضی رہتا ہے. اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق اہل بیتی قوتاً، دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابھی جو بیان کی ہیں، دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا اور مسکینوں میں ہی موت دینا مجھے. اے اللہ میرے اہل بیت کو پیٹ بھر دینا، جتنا ان کا پیٹ بھر جائے بس اتنا ہی روزی ان کی رکھنا. ہمارے تو پیٹ بھرتے ہی نہیں ہے. وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور تھوڑے پر صابر رہتا ہے، شاکر رہتا ہے. اور آخری بات، چوتھی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَالْإِسْتَعْدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، اور جس دن اس کا سفر شروع ہونا ہے، زندگی ختم ہونی، اس سفر کی تیاری میں لگا رہتا ہے. یہ متقی ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اسی سلسلے میں آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. اور رمضان اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں آ رہا ہے، تو رمضان المبارک میں ہمارا شیڈول یہ ہوگا، اگر دوست اس سے اتفاق کریں تو رمضان المبارک میں جمعہ ادا کرنے کے بعد ہی 1:30 بجے درس قرآن ہوگا. 2:15 بجے تک ہم انشاءاللہ ہر جمعے فارغ ہو کے گھر کو جایا کریں گے. اگلے جمعے سے جمعے کے بعد ہی 1:30 بجے سے درس قرآن شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم پڑھ کر گھر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.